اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں اور ان کی قوموں کے بیچ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ رسولوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، اور پھر قوم نے ان کو کس انداز سے جواب دیا۔ جب قوم نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، اور تم چاہتے ہو ہمیں روکنا ان معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کیا کرتے آئے ہمارے باپ دادا، تو اب اگر تم کہتے ہو کہ تم پیغمبر ہو تو پھر لاؤ کوئی واضح نشانی، یعنی کوئی ایسا معجزہ لاؤ کہ ہم میں سے ہر شخص مجبور ہو جائے یہ کہنے پر اور ماننے پر کہ واقعی آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں نے کیا کہا۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، جواب میں اب ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں کچھ، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا مگر بشر مثلکم تم جیسے انسان، یعنی یہ حقیقت ہے، صحیح ہے کہ ہم بھی تم ہی جیسے انسان ہیں، تم ہی جیسے بشر ہیں، لیکن ولیکن اللہ تعالیٰ نے یمن، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یمن احسان کرتا ہے، نوازتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے، یعنی ہے تو ہم بالکل جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم بھی ہیں، کوئی فرق نہیں، ہم بھی انسان ہی آپ جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس بندے پر چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اسے نوازتا ہے۔ کس چیز سے نوازتا ہے؟ اپنی خصوصی انعامات سے۔ گویا اسی نے ہمیں تم میں سے الگ اس اعتبار سے کیا ہے کہ ہمیں نوازا ہے نبوت سے، ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری کی ہے کہ ہم تم تک اس ہدایت کو پہنچائیں، اس پیغام کو تم تک پہنچائیں۔ وما کان لنا ان نأتیکم، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، وما کان لنا، اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم ان نأتیکم، ہم لے آئیں تمہارے پاس بسلطان، کوئی معجزہ، یعنی یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، کوئی دلیل لائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ ہی جب چاہتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے کوئی معجزہ صادر کرواتا ہے۔ یہ معجزہ لانا، یہ کب لانا ہے، کیوں لانا ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو یہاں اس بات کو سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ ایسا نہیں کہ جس کو بھی چاہے پکڑ کر ایسے ہی نبی بنا دیا بغیر کسی حکمت کے، نہیں، بلکہ اس کی وضاحت دوسری جگہ آئی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کون کس کا اہل ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے نبوت عطا کرنا، نبوت اسے عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کا اہل ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کون اس کا اہل ہے۔ اور برابر اسی طرح سے اس کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، اپنی کسی چیز سے بھی نوازے، عزت سے نوازے، علم سے نوازے، مختلف قسم کے انعامات سے نوازے، تو یہ اندھے کی بانٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ حکمت اس میں ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کون کس قابل ہے۔
یا کسی کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو کیوں عطا کی جانی چاہیے اسے جب ہی جا کر وہ عطا کی جاتی ہے. تو یہاں بھی فرمایا، اب یہ جواب کیا دیتے ہیں رسول ان سے کہ بھائی یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ جب چاہتا ہے ہمارے ہاتھ پہ کوئی معجزہ صادر کروایا جاتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. وہ جب چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. وہ اللہ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ مومن کو اللہ ہی پہ کرنا چاہیے. گویا ہمارا توکل ہے اللہ پہ، جب وہ چاہے معجزہ ہمیں مل جائے گا، جب نہیں چاہے گا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی کی مرضی، ہماری مرضی بھی ہوا کرتی. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور کیوں نہ ہم اللہ پہ توکل کریں. اب پھر یہ رسول کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ پہ توکل کیوں نہ کیا جائے، ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے اپنی زندگی کی راہوں کی. یعنی ہم اپنی زندگی کی جو ہماری راہیں ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرف کون سا کام کریں، یہ کرنے کی ہدایت تو اللہ ہی ہمیں دیتا ہے. جب اسی نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کس راستے پہ چلنا ہے تو اسی پہ بھروسہ کیوں نہ کیا جائے کہ وہی ہمیں اس راستے پہ چلائے گا، وہی ہماری مدد کرے گا، وہی ہماری حفاظت کرے گا اس راہ پہ چلتے چلتے. فرمایا کہ ہم کیوں نہ توکل کریں اللہ پہ، اس نے ہمیں ان راہوں پہ چلنے کی، زندگی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اس پر جو اذیت تم ہمیں دو گے. واضح کر دیا کہ ان کی قوم ان پر اذیت دینے کے لیے تیار تھی، انہیں مختلف قسم کی پریشانیوں میں مختلف قسم کی سزائیں دینے کے لیے تیار تھی. انہوں نے کہا کہ جو اذیتیں بھی تم دو گے ہمیں، جو تکلیفیں بھی تم ہمیں دو گے، ہم اس پہ ضرور صبر کریں گے. اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق عطا کرے گا، کیونکہ اسی نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، ہم اسی کے ہدایت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. پہلی آیت میں آیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہاں آیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اگر آپ میں کوئی چاہتا ہے بھروسہ کرنا تو کس پہ کیا جانا چاہیے؟ اللہ ہی پہ. اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. اس میں اگر آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو بہت کمی ہے. مومنوں کی یہ اہم صفت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، متوکلوں کی یہ اہم صفت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. آج ہمارا اللہ پہ جیسا کہ بھروسہ ہونا چاہیے نہیں ہے، جیسا کہ توکل ہونا چاہیے ایسا اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ توکل، وہ بھروسہ عطا فرمائے. وقال الذین کفروا، اس کے بعد اب جواب میں کیا کہا کافروں نے؟ اور کافروں نے کہا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے. اب کوئی بات جب بن نہیں پائی تو آخر پہ کہاں پہنچے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے اس وطن سے، ہم اپنی سرزمین ہی سے تمہیں نکال دیں گے، یہاں تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. یہ تم نئے دین کی کیا بات کرتے ہو، اس نئے خدا کی کیا بات کرتے ہو، اس نئی طرز عمل کی، نئی عبادت کی کیا بات کرتے ہو، یہ کیا توحید کہتے، یہ کیا رسالت کہتے، چھوڑ دو یہ سب، واپس آ جاؤ. یا تو واپس آ جاؤ یا تو پھر ہم تمہیں ایک دھمکی ان کی طرف سے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے. یہ واپس آنے سے مراد کیا تب تک وہ نبی انہی کے دین کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، چونکہ وہ خاموش تھے، وہ دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے، لہذا انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے ہی دین پہ تھے.
ان کے دین پہ اس سے پہلے بھی وہ نہیں تھے. کہا یا تو واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے. فَأَوْحَا پھر وحی کیا الیہم ان کی طرف سے ربہم ان کی رب نے، پھر ان رسولوں کے رب نے رسولوں پر وحی کی، ان کو وحی کے ذریعے مطلع کیا. کس چیز سے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. لا ضرور، لا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے لا اور لا میں. ہم اکثر غلطی یہاں کر جاتے ہیں نا، ہم کبھی کلمہ پڑھتے پڑھتے بھی لا الہ کی جگہ لا الہ، لا ہوتا ہے ضرور، اور ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، ضرور ہے خدا، خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہیں خدا کے علاوہ، نعوذ باللہ. یہ لا ہے، لا ہوتا ہے نہیں، اور یہ لا ہے، لا ہوتا ہے ضرور. تاکید کے لیے لام آتا ہے، لام تاکیدی سے کہتے ہیں. لا ضرور نہلکن ہم ہلاک کر دیں گے. جب رسولوں سے کہا گیا ہم تمہیں نکال دیں گے، بآخری حد پہ وہ آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس وقت ہم نے بتا دیا اپنے پیغمبروں کو کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو جاؤ، یہ تمہیں نہیں نکال سکتے. لَنُهْلِكَنَّ ہم ہلاک کر دیں گے ضرور الظالمین ان ظالموں کو. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اس وحی پہ بھی پورا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں جتنا اللہ نے لکھا ہوگا کچھ تھوڑی بہت اذیت برداشت کرنے کے لیے، جیسے میں نے ظہر پہ کہا کہ کچھ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کو بالکل کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے. اور جو واقعہ اس وقت میں نے کہا تھا، ام جمیل جب آئی تھی کنکر لے کر تو حضور کو نہیں دیکھ پائی، بالکل سامنے تھے وہ لیکن دیکھ نہیں پائی. لیکن کبھی کبھی انہیں اتنی ڈھیل دی گئی کہ انہوں نے حضور کے سارے مبارک پہ اونٹ کی اوجری بھی رکھی، پتہ نہیں کس کس قسم کی اذیتیں بھی دی. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ہم چاہتے ہیں پھر فرمایا آپ گھبراؤ مت، آپ کو یہ نکال نہیں سکیں گے، ہم ان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ اس وقت کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے ہمیں وہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ بھی ہے، فائدہ نقصان، تکلیف آرام، آسائش یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، انعامات و اکرام، عزت ذلت، روزی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لہذا اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ آنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، صدق کے دل سے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کی توفیق بھی عطا فرمائیں. جیسے پچھلی بار میں نے کہا تھا، جسے دعا کی توفیق ملی تو سمجھو اسے اس کے مسائل حل ہو گئے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا اگر کسی کو دعا کی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری مصیبتوں کو، ہماری آفات کو، ہماری تنگیوں کو، ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. السلام عليكم.